ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین لب پہ نام حضور آئے گا لب پہ نام حضور آئے گا ایک نرالا سرور آئے گا لب پہ نام حضور آئے گا ایک نرالا سرور آئے گا بیٹھ آ کر نبی کی محفل میں بیٹھ آ کر نبی کی محفل میں دل کی دنیا میں نور آئے گا برادران اسلام الحمدللہ رب کریم کے فضل و کرم سے آج کی یہ سالانہ محفل پاک جو کہ برائے ایصال ثواب محترم جناب الحاج ملک محبوب الہی اور ان کی عالیہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے تو محفل مقدس کا آغاز ہوا جاتا ہے میرے تمام لوگ بھائی بزرگ عزیز تمام احباب جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں انتظار میں ہیں کہ محفل شروع ہو تو ہم محفل میں جائیں ان سے عرض ہے کہ جلدی جلدی محفل کے اندر تشریف لے آئیں آج کی اس بابرکت محفل پاک کا آغاز ہوا جاتا ہے تمامی برادران اسلام سے اپیل ہے کہ محفل مقدس میں تشریف فرما ہو اور اپنے سینوں کو عشق رسول سے منور فرمائیں احباب ذوالفقار خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آتی ہے اس در کی گدائی آتی ہے وہ لوگ بڑے مقدروں والے ہوتے ہیں جو ایسی محافل کو منعقد کرتے ہیں کرواتے ہیں اور شمولیت کرتے ہیں حضرات گرامی اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے رب کریم نے کل کائنات بنائی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے ایمان کیا ہے ایمان میرے آقا کی محبت کا نام ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین کہ ہرگز تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میں اس کے ماں باپ سے اس کی اولاد سے اس کے ہر رشتے سے حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا تو ایمان جو ہے وہ نام ہے میرے آقا کی محبت کا کہ جتنا یہ محبت بڑھے گی ایمان میں اور زیادہ نکھار آئے گا ایمان کی طاقت بڑھے گی اس بندے کی جس کے دل میں میرے آقا کی محبت آئے گی اور یہ محبت کتنا فیض دیتی ہے اس محبت پہ کتنا کرم ہوتا ہے احباب ذوالفقار یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اس حوالے سے ایک روایت آپ کو سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں حضرت علامہ عبدالرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف نزہت المجالس میں ایک بڑی پیاری محبت بھری حکایت بیان فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل ہے ایک ایسا شخص اس قوم میں گزرا کہ جس نے 100 سالہ زندگی پائی اور 100 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دی وہ فوت ہوتا ہے تو بستی والے کیا کرتے ہیں کہ اس
اس بندے کی میت کو اٹھوا کر شہر سے دور جا کر ایک گڑھے میں پھینکوا آتے ہیں کہ یہ کفن و دفن کے قابل نہیں، اس کی 100 سالہ زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، یہ سیاکاریوں میں عمر گزار کے آیا ہے۔ لوگ اس کو گڑھے میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ وقت کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی آتی ہے کہ اے پیارے کلیم، لوگوں نے میرے ایک بندے خاص کی میت کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا ہے، آپ جائیے اس کی میت کو اٹھوا کر لائیے، اس کو غسل و کفن دیجئے، اس کا جنازہ پڑھائیے اور یہ منادی کروا دیجئے کہ جو جو اس کے جنازہ میں آئے گے وہ بخشے جائیں گے۔ تو اللہ کے پاک کلیم سیدنا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، اس بندے کی میت کو اٹھوا کر لاتے ہیں، اس کو غسل و کفن دلاتے ہیں اور جنازہ پڑھاتے ہیں۔ دفن سے فارغ ہوئے بارگاہ رب کریم میں جب شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے تو عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، تیری اپنی حکمتیں اپنے راز ہیں، پروردگار عالم یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ جو 100 سال تک تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تیرا اس پہ اتنا کرم کہ تو اپنے کلیم کو حکم دیتا ہے کہ اس کی میت کو اٹھوا کر لو، اس کو غسل و کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو، اس کے جنازے پڑھنے والے بھی بخشے جائیں گے۔ مالک راز کیا ہے؟ تو رب کریم کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے پیارے کلیم، بے شک وہ بندہ گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، بات یہ ہے کہ ایک دن اس نے تورات مقدس کو کھولا، اس میں سے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا۔ میرے محبوب کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، میرے حبیب کے نام کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے۔ اے میرے کلیم، اب تو ہی بتا، جو میرے محبوب کے نام سے پیار کرے، تعظیم کرے، بھلا میری رحمت کو کیسے گوارا ہو کہ وہ گڑھوں میں پڑا ہے؟ واپس سے کہیے سبحان اللہ۔ تو حضرات، بنی اسرائیل کا ایک فاسق فاجر میرے آقا کے نام سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے معروف نہیں رہتا۔ تو اندازہ لگائیں، جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، سینے میں محبت رکھنے والا ہوگا، وہ میرے آقا کے نام کی محافل منعقد کرے گا، ذکر مصطفیٰ سنے گا، سنائے گا، محفل نعت کرائے گا، پڑھے گا نعت، سنے گا، سنائے گا، اس میں حاضری لگوائے گا محبتوں سے، تو میرے رب کا اس بندے پہ کتنا کرم ہوگا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد، میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیاء دل کی جلا نام محمد، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ میں ایک بار پھر عرض کروں گا اپنے ان عزیزوں سے، بھائیوں سے، احباب سے کہ جو ادھر آ کر بھی محفل میں بیٹھنے سے محروم ہے، دیوار پہ عیدگاہ کی کوئی کھڑا ہے، کوئی ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ محفل کے اندر پاک جگہ ہے عبادت والی، اس میں آ کر بیٹھ کر اللہ کے محبوب کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ یہ اصال ثواب یا ثواب حاصل کرنا جو ہوتا ہے، عمل کا دار و مدار میرے آقا کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ اگر گھر سے آ ہی گئے ہیں کہ ذکر
یا سنانے کے لیے، اس میں حاضری کے لیے، تو آپ کو اجر تب ہی نہیں ملنا کہ جب مہمان خان آ جائیں یا علماء آ جائیں، تو تب آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے آقا کے ذکر کی مجلس میں بیٹھنا ہے، ورنہ نہیں تو یہ بات نہیں، وہاں یہ باتیں نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنا ہے، وہاں تو دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ مکے میں رہنے والے مکے کے سردار تھے، عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب جیسے، تو انہیں اپنی طاقت پہ، خاندانی شجاعت پہ، اپنی بہادری پہ، دولت پہ، اپنے کروپھر پہ بڑا ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اتنے بڑے، ہم مکے کے سردار، نبوت ملی ہے، اعلان محمد کر رہے ہیں، جو یتیم پیدا ہوئے ہیں، تو تکبر آیا، انہوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا، لیکن جو محبت لے کر آئے، حبشہ سے چڑھتا ہے، بکتا ہوا غلام ہے، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، شکل و صورت ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پسند آئے، لیکن دل کے اندر اس محبوب کی پریت سچی ہے، وہ لے کر آتا ہے تو اس کو شان کتنی ملتی ہے کہ وہ بلال چلتا زمین پہ ہے، جوڑوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ محبت سے جو ہے سبحان اللہ کہہ لیجئے کہ سبحان اللہ کا فائدہ کیا ہے کہ بندہ ایک بار سبحان اللہ کہے تو اس کے 90 نیکی اس کے نام اعمال میں آتی ہے۔ اور میرے آقا کا ایک اور فرمان ہے کہ ایک بار جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا اللہ کے حکم سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو آج یہ محفل جب مکمل ہو، ہمارے لیے ایک درخت نہیں، اللہ کرے کہ ہمارا جنت میں باغ لگ جائے۔ تو کون کون چاہتا کہ جنت میں میرا باغ ہو؟ تو محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک محبت والا نعرہ لگائیے کہ وہ لوگ جو گھروں میں ادھر ادھر گھسے ہوئے ہیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے آقا کا ذکر محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اپنی آخرت دنیا سنوارنے کے لیے آقا کا ذکر کر کے، سن کے اپنا آپ سنوارتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کے عاشقوں نے تو بزم سجا لی ہے۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہیں، غلام ہیں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ تو میں حضرت بلال کی بات کر رہا تھا کہ سیدنا بلال پاک سچا عشق لے کر وہ بلال چلتا زمین پہ ہے، اس کے جوڑوں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بلال اذان ٹھیک نہیں پڑھتے، یہ اشہادوں کو اشہادوں کہتے ہیں، اذان کوئی اور پڑھا کرے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں میرے بلال پہ اعتراض کرتے ہو، بلال اذان نہ پڑھے گا تو فجر بھی نہ ہوگی۔ اور کون بلال؟ جب مکہ فتح ہوتا ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو عرصہ دراز سے ظلم و ستم کرتے رہے، میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک کو شہید کیا، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، جنہوں نے جنگیں لڑی، آج کائنات کا والی فاتح بن کر شہر مکہ میں آیا ہے، تو وہ لوگ گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، دل میں اب ذہنوں میں وہ سارے اپنے کیے سامنے آ رہے ہیں، وہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے سے چن چن کر بدلے لیے جائیں گے، لیکن وہ رحمت للعالمین ذات ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ لوگوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کائنات کے عظیم اجتماع میں وہ بڑے بڑے سردار جہاں گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، میرے کریم آقا نے سیدنا بلال کو جو عشق والے ہیں، محبت والے ہیں،
نمبر لے جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ عشق دے جھلے تے نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں, وہ عقلوں والے پیچھے رہ گئے. عشق والے کا مقام اب دیکھیے کہ میرے آقا نے اس عظیم اجتماع میں بلایا, اے بلال ذرا آنا, آج تیرا مقام میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. تو نے حق کی خاطر بڑی بڑی تکلیف بھی اٹھائی ہے, بڑی بڑی ماریں کھائی ہیں, آج تیرا مقام دنیا کو بتانا چاہتا ہوں. آنا ذرا آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ, کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان سنا. حضرت بلال آقا کے حکم پر کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے. وہ سارے بڑے بڑے سردار نیچے, بڑے بڑے اول العزم شانوں والے صحابہ بھی نیچے. بلال کعبے کی چھت پہ ہے, بلال کا مقام بتایا جا رہا ہے. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ گئے, اذان پڑھنے لگے. عرض کرتے ہیں آقا میں نے مدینے میں اذانیں پڑھی, منہ کعبے کی طرف کیا. میں نے بدر میں اذانیں پڑھی, منہ کعبے کی طرف. حنین میں, تبوک میں, خیبر میں, احد میں, جہاں جہاں کی اذان پڑھی تو منہ کعبے کی طرف کرتا تھا. آج کعبے کی چھت پہ ہوں, آقا آج کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے بلال آج تو کعبے کے کعبے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے اذان سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو کہ تو کی جانے رتبہ, تو کی جانے رتبہ. محمد دا جھلے عرش ہے محمد دے پیراں دے تھلے, عرش ہے محمد دے پیراں دے تھلے. زمانے دا سجدہ ہے کعبے دے ولے, تے کعبے دا سجدہ محمد دے در تے. واپس سے کہیے سبحان اللہ. جتھے لائیاں سونے محمد نے تلیاں, جتھے لائیاں سونے محمد نے تلیاں, اور پھر دو سے آلہ تو بد گئی گلیاں, لے مڑ کے تو مہک پھلاں دی کلیاں. سونا باغ کھڑیا محمد دے در تے, محمد دا در رحمتاں دا خزینہ, محمد دا در عرش اعظم دا سینہ ہے منبع کرم دا, تے جنت دا زینہ خدا خود بھی ملدا محمد دے در تے. تو میں گزارش کروں گا ملک محمد عظمت نقشبندی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر انور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. آپ سب احباب اپنی محبتوں کا, چاہتوں کا اظہار فرمائیے نعرے کی صورت میں. دیکھیں نا کہ ہمارے آقا کے صحابہ نعرہ کیسے لگاتے تھے. شاعر نے کہا ان کے بارے میں کہ وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. محبتوں والا نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صحیح